آج کل مسئلہ یہ ہے کہ جو بحث اصول فقہ میں ہم پڑھاتے تھے درس نظامی میں جو بحثیں ہوتی ہیں خبر واحد کے بارے میں، خبر متواتر کے بارے میں، آج کل وہ چیز جو ہے نا عام مسلمانوں کی زبان پر آ گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اب یہ بحثیں صرف مدارس کی حد تک نہیں ہے، باہر پھیلتی جا رہی ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک تہلکہ مچا ہوا ہے جناب، خبر واحد خبر واحد خبر واحد۔ تو سب سے پہلے عوام کو یہ بتائیے کہ خبر واحد ہوتی کیا ہے شرعی اصطلاح میں، اور ہم اس سے کیا کیا استفادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں فقہا کی اصطلاح الگ ہے، محدثین کی اصطلاح الگ ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں، ہمارے پاس جو بھی دین کے حوالے سے بات آتی ہے، یا وہ مضبوط بلا شک کے بات ہوگی، یا وہ اس میں کوئی ڈاؤٹس ہوں گے۔ صحیح ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کے اندر ڈاؤٹس ہو سکتے ہیں اسے ایک اصطلاح میں خبر واحد بول دیا جائے گا۔ خبر واحد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک ہی بندے کی بات ہو، یہ ذہن میں رکھنا۔ ایک بندے کی بات بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادوں کی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اندر ڈاؤٹس ہوں گے، ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ بھئی چونکہ یہ ظن پیدا ہو جاتا ہے، اور جب تک صرف ظن ہے، ظن سے تو دین نہیں حاصل ہوتا نا، دین ہوتا ہے جہاں پر ظن نہ ہو، صحیح ہے، جہاں پر ہم تحقیق سے ایک غالب گمان کی طرف چلے جائیں کہ بھئی آپ ڈاؤٹس نہیں ہیں، وہاں سے ہم دین ثابت کرتے ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کیٹیگری ظن کی آ جاتی ہیں نا، اس کو خبر واحد بول دیتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے جو محققین علماء بتاتے ہیں۔ صحیح۔ لغوی معنی کے اوپر چلے جائیں گے تو بھئی خبر واحد کیا، ایک بندے کی بات، اور ایک بندے کی باتوں کو روایتوں کے اندر ڈوبنا بہت شاذ ہو جاتا ہے۔ جیسے کتاب الاحادیث آپ کے سامنے ہو کہ بھئی یہ وہ روایت ہے جو صرف ایک بندے سے آئی ہے، یہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہر روایت کے بہت سے طریق ملتے ہیں، مختلف لوگوں سے آ رہی ہوتی ہے، مختلف صحابہ سے آ رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ خبر واحد ہوتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو خبر واحد کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا۔ جہاں پر ظن پیدا ہوگا وہ خبر واحد درجے کی دلائل، یعنی ظنی دلائل ہوتے ہیں، اور جہاں پر خبر واحد معاملہ نہ ہو، تواتر ہو، قرآن کی نص موجود ہو، تلقی لاحق ہو قرن اول کی، دینی حوالے سے تدین کے طور پر، یہ سب دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں ظن پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، آج کل غامدی صاحب اور حافظ زبیر صاحب ہیں، ان کے درمیان تھوڑا مکالمہ چل رہا ہے خبر واحد کے حوالے سے۔ حافظ زبیر صاحب ہیں تو وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا ایک پرندہ تھا ہدہد، اس نے آپ کو ایک خبر لا کر دی تھی، اور اس خبر پر سلیمان علیہ السلام نے یقین کیا تھا۔ تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ خبر واحد یقینی درجہ رکھتی ہے، لہذا آج بھی جو ہمارے پاس خبر واحد ہیں بالکل اس سے احکامات ثابت ہوں گے اور یقینی درجے کے حاصل ہوں گے۔ تو کیا یہ بحث ٹھیک ہے ان کی؟ یا دیکھیں، میں نے تو یہ بحث سنی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں سمپل سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہدہد سے استدلال ماضی میں بھی بہت سے علماء نے کیا۔ اچھا، لیکن اسی پر ہم اگر دھیان دے دیتے نا کہ محققین نے استدلال کیا کیا ہے ہدہد واقعے سے، تو معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ظنی طریقے سے ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے، ہم نے اس کے ساتھ رویہ کیا رکھنا ہے۔ قرآن پاک نے اس سے، یہ جو واقعہ ہدہد ہے، ہمیں بہت اچھی تربیت دی ہے کہ ہر وہ چیز جو بطور اخبار احاد کے آ رہی ہوگی، ہم نے کرنا کیا ہے۔ آپ ایسا کریں، سورہ نمل ذرا کھول کے دیں مجھے، تاکہ میں یہ واقعہ پڑھوں اور آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے شرعی حکم بیان کر دیا، اور قیامت تک کے لیے ایک نص بیان کر دی کہ بھئی آپ لوگوں نے ایسی جو اخبار آپ کو ملتی ہیں جس کے اندر ظن آ جاتا ہے، تو اس کے ساتھ رویہ آپ نے کیا رکھنا ہے۔ اچھا، میں یہ جو ہدہد والا واقعہ پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بھئی وہ ہدہد کیا تھا، ٹھیک ہے، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے نا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، ایک پرندے کو مفقود پایا، تو یہاں الطیر سے پرندہ مراد ہے یا کچھ اور مراد، یہ تفسیری بحث ہے، اس کے اوپر کبھی پھر ڈسکشن کریں۔ ابھی ہم مدعے کی بات پہ رہیں گے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پرندے کو مفقود پایا تھا سلیمان علیہ السلام نے۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، بھائی ہدہد ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہو گیا؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، ہم اسے سزا دینے کا جواز رکھتے ہیں۔ اس نے کوئی ڈیوٹی لگائی ہوگی، وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہا، یا تو وہ اپنا کوئی واضح کھلا عذر ہمیں لا کے بیان کرے۔ سر ایک لفظ پہ غور کیجیے گا، اللہ نے معاملہ ختم کر، لفظوں میں ختم کر دیا۔ اخبار احاد کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ دیر انتظار کیا۔ فَقَالَ أَحَطْتُ، ہدہد آ گیا اور ہدہد نے آ کر کے پیغام دیا، أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، اور ہدہد نے کہا کہ میں ایک پکی خبر لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہ میں نے ایک عورت کو پایا جو بادشاہت کر رہی ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو سجدے کر رہے ہیں یہ قوم۔
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ زد شیطان نے ان کو مزین کر دیا دنیا کی زندگی، ان کے اعمال اور اللہ کے راستے سے، درست راستے سے اسے روک دیا اور وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ اللہ یسجد للہ، یہ کلام ہدہد کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ سجدے کا حق صرف اللہ کا ہے۔ صحیح۔ اچھا آگے غور کیجئے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بات سن لی، غور کیجئے گا، ہدہد نے کہا کہ میں پکی خبر لے کر آیا ہوں۔ ہدہد نے بول بھی دیا بھئی میری خبر پکی ہے، لیکن خبر واحد مان لیں آپ اس کو، اللہ کی وحی تو نہیں تھی نا بھائی، ایک مخلوق کی بات تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پکی خبر منہ سے بولنے کے باوجود فرما رہے ہیں قال سننظر، میں امتحان لوں گا، میں چیک کروں گا، میں تفتیش کروں گا، میں تحقیق کروں گا۔ اصدقت ام کنت من الکاذبین، تو سچ بول رہا ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے، میں پھر بھی تحقیق کروں گا۔ یہ ہے سر پورا کا پورا، اسی واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے نص کر دی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اذهب بکتابی ھذا فالقیہ، پھر آپ نے فرمایا کہ ہمارا پیغام لے کر کے جاؤ۔ سر غور کریں، اب ہدہد پرندہ آ گیا، ہدہد پرندے نے ایک پکی اپنی طرف سے بولا کہ پکی خبر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خبر آحاد کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اس کا حکم شرعی اللہ نے بیان کیا، سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، آپ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ کہہ رہے ہو، ہم تحقیق کریں گے۔ صحیح۔ تمام اخبار احاد ظنی دلائل، اس کا یہ شرعی حکم ہوتا ہے، اس کے اندر پوری تحقیق کی جاتی ہے کہ بات ٹھیک ہے یا بات غلط ہے، اور کیسے ٹھیک اور غلط کا فیصلہ ہوگا قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز قرآن کے مخالف ہے، اس میں تعویل کر دی جائے گی یا اس کو رد کر دیا جائے گا، اور قرآن کو سپریم رکھا جاتا ہے۔ یہی وہ شرعی حکم ہے جو شروع سے لے کے آج تک متفقہ طور پر اخبار احاد کے ساتھ تمام علماء محققین کرتے چلے گئے۔ امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبل، امام اوزاعی، سفیان ثوری، یہ جتنے محققین گزرے ہیں آج تک، سر ایک ہی رویہ رہا ہے سب کا، یہی نص ہے۔ اب یہ خبر واحد تو آپ نے یہ نص تو بتا دی، اب تحقیق کرنے کے بعد کیا کیا احکامات لے سکتے ہیں، کیا نہیں لے سکتے، یا اس سے کیا وجوب کا درجہ ثابت ہو سکتا ہے، سنت کا لفظ ثابت ہو سکتا ہے اس سے کہ ہاں یہ نبی؟ دیکھیں ہمارے یہاں یہ جو ہے نا ثابت کیا کیا ہو سکتا ہے، اس کو بھی یار یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تحقیق کریں گے کہ تو نے سچ بات کی ہے یا غلط بات کی ہے۔ اچھا اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھجوایا اور پیغام کا جواب بھی آیا، اس جواب کے اندر ملکہ خود بھی آئی۔ اس تحقیق کے بعد کیا ثابت ہو گیا تھا کہ ہدہد سچا تھا یا جھوٹا تھا؟ سچا تھا۔ جب ہدہد اتنا سچا ہوا، پھر اسی سچ کے اوپر اللہ نے پوری آگے احکامات نازل کر دی ہے، وہ ایمان بھی لے کر آ گئی، ایمان کے بعد اس کی قوم بھی ایمان لے کر آ گئی، اور کافی عرصے تک بڑا ماحول اچھا بھی رہا تھا۔ پھر جس وقت ان کے ایمان اور اعمال میں خرابیاں آئی ہیں تو اس کی قوم پر عذاب بھی آیا، گرفت بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی۔ سر تصدیق جس وقت کر لی، بات سچی نکلی، تو کیا فیصلہ کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے؟ جہاد کا بھی فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ پھر ہر طرح کا فیصلہ ہوتا ہے، بات سچی نکل آئے ہر درجے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اب ہماری جو دین میں اخبار احاد ہے سر، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ ایک خبر واحد آ گئی سر، اگر قرآن نے اس کی تصدیق کر دی وہ بات ٹھیک ہے، تو آپ کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہو؟ پھر وہ خبر واحد رہتی نہیں ہے۔ ہمارے اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں جو اخبار احاد ہیں وہ ہمیشہ کے لیے اخبار احاد ہوتی ہیں، یہ پرابلم ہے سر۔ خبر واحد درجہ وہ ایک مرحلے کو کہا جاتا ہے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ جب تحقیق کے پروسیس سے اسے گزارا جائے گا، اگر قرآن تصدیق کر لے کہ بات سچی ہے، اس بات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن سے کلیش کر رہی ہو، جب قرآن کی تصدیق مل جاتی ہے، اب اصطلاح کے اندر اس کو خبر واحد صرف لفظاً بولا جاتا ہے، حقیقتاً وہ خبر واحد نہیں ہوتی۔ اب اس کے اندر اصطلاحات الگ الگ ہیں، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہر وہ خبر واحد جس کو تصدیق سے ثابت ہو جائے، قرآن اس کی تصدیق کر لے، یا عملی تواتر جسے کہا جاتا ہے وہ تصدیق کر لے، قرن اول کا تعامل اس کی تصدیق کر لے، یا دیگر جو قرائن ہوتے ہیں سر، اس کے بعد امام ابو حنیفہ ایسی خبر واحد جو تھی نا، اس کو خبر واحد پھر نہیں بولا کرتے تھے، خبر مشہور بولا کرتے تھے، یہ ان کی ایک اصطلاح ہے۔ صحیح۔ خبر مشہور لغوی اعتبار سے تو کہا جاتا ہے بہت زیادہ کثرت سے ایک لوگ بیان کر رہے ہوں، لیکن محققین کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے چاہے ایک بات خبر واحد کی ہو، جب قرآن اس کے بیک پہ کھڑا ہو گیا، تصدیق کر لی، ختم، اب وہ بات ایسی ہے جیسے قرآن کی ہے۔ صحیح۔ میں اس کی دنیاوی مثال آپ کو دوں تاکہ کانسیپٹ کلیئر ہو، ہمارے یہاں بہت پرابلم ہے خبر واحد میں۔ اچھا دیکھیں، میں نے ایک جملہ بولا ہے، میں بول رہا ہوں ایک جملہ، میں نے کہا یار میں سائنسی تحقیقات پڑھ رہا تھا،
اس میں ذکر تھا کہ بھائی سورج جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اپنا ایک بہت بڑا مدار ہے، اس میں سورج چل رہا ہے۔ میں نے یہاں بیٹھ کے کوئی دینی بات نہیں کی، میں نے یہاں بیٹھ کر کوئی قرآن کی بات نہیں کی، میں نے یہاں بیٹھ کر کوئی حدیث کی بات نہیں کی، میں نے یہاں بیٹھ کر ابھی آپ کو ایک سائنس کا حوالہ دیا کہ میں ایک سائنسی کتاب پڑھا تھا، ایک سائنسدان کی تحقیق تھی کہ سورج چل رہا ہے اور اس کا بہت بڑا مدار ہے، اس مدار میں یہ اپنا چکر پورا کر رہا ہے۔ سر میں یہ میری خبر واحد بات ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندے کی بات ہے جس کا دین سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ایک سائنسی علوم سے تعلق ہے۔ سر میری اس بات کو رد کر کے آپ بتائیں، دنیا میں کوئی ایک عالم دین، کوئی ایک عام مسلمان میری اس بات کو رد کر کے بتائے۔ اس خبر واحد شخص کی بات ہے کہ بھائی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، وہ ملا بھی نہیں، وہ مسلمان بھی نہیں، اس نے یہ بات کی تھی، آپ رد ہی نہیں کر سکتے۔ سر کیوں نہیں رد کر سکتے؟ اس لیے کہ جو بات میرے منہ سے نکلی ہے قرآن اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي، سورج چل رہا ہے، قرآن کی نص آ گئی۔ میری جو بات تھی اس کے پیچھے کون آ گیا؟ بلکہ پیچھے سے ایک دنیاوی بات کر رہا ہوں جی، قرآن اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی تصدیق میری بات کو مل گئی۔ سر میری بات اب میری رہی کب؟ وہ تو قرآن کی بات ہو گئی، اب میری بات خبر واحد نہیں رہی۔ صحیح، خبر واحد پہلے تھی لغوی اعتبار سے، قرآن نے تصدیق کر دی، اب خبر واحد نہیں ہوتی، اب خبر مشہور اصطلاح کے اندر اپنی اپنی اصطلاح جو بھی بنا لے، جو بھی اپنی اپنی اصطلاح بنا لے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح آپ کہیں سائنسی تحقیق پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا یار یہ یونیورس جو ہے نا یہ کیپ آن ایکسپینڈنگ، دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، وسیع ہوتی۔ یہ سائنسی تحقیق آپ پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، سر یہ سائنسی تحقیق نہیں ہے، قرآن کھڑا ہو گیا سر پہ۔ اچھا کیسے؟ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا وَإِنَّا لَهُ لَمُوسِعُونَ، کہ اس کائنات کو ہم نے پیدا کیا اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کی نص ہے، اس کائنات میں وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے، قرآن کی نص ہے۔ سر یہ چاہے کسی سائنسدان کی تحقیق ہو، وہ ملا نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس بات کو رد کر کے کوئی دکھا دے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر کوئی خبر واحد میرے پاس ہے، قرآن نے اس کی تصدیق کر لی، سر اب وہ بات خبر واحد نہیں، وہ قرآن ہو گیا۔ جیسے ہدہد پرندہ آیا اور اس نے کیا کہا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے، اصدقت ام کنت من، ہم دیکھیں گے تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ صحیح، تو جب روایت کی تصدیق قرآن کر دیتی ہے پھر وہ خبر واحد لغوی اعتبار سے ہوتی ہے، حقیقتاً وہ قرآن ہی ہو جاتا ہے۔ تو ابھی چاہے بخاری مسلم میں کوئی روایتیں آئی ہیں تو فی الحال ہم اس کو پڑھنے کے حساب سے کہ بھئی کتاب میں آئی ہے ابھی تک، تو ابھی تک خبر واحد ہے ساری، ابھی تک خبر واحد ہے، لیکن ماضی میں بڑی تحقیقات ہو چکی ہوئی ہیں۔ مطلب وہ تحقیق کرنے کے بعد ایک نتیجہ اگر نکلتا ہے، قرآن سے اس کی ثبوت مل جاتا ہے یا تلقی امت لاحق ہو جاتی ہے اور کوئی ایسی دلیل مل جاتی ہے تو پھر وہ اوپر درجے پر چلی جائے گی۔ ہاں مطلب پھر وہ لغوی اعتبار سے خبر واحد ہے۔ جب قرآن تصدیق کر دے پھر وہ اس کی اصطلاح مشہور بول دو، اپنے تائیں کچھ بھی بول دو، صحیح وہ ہو سکتا ہے۔ سر میں اس سے بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں، آپ سمجھیے گا خبر واحد کیا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ ہر اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کی دعوت خبر واحد ہوتی ہے۔ غور کیجئے گا، پورا معاشرہ ہے جس کے اندر کفر پھیلا ہوا ہے۔ یہ میں اپنے ناظرین کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ میں بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، اور اس لیے کہ یہ بات میں نے اپنے ایک دفعہ استاد صاحب کو کہی تھی، وہ بھی بڑے خوش ہوئے تھے، آپ بھی غور سے سنیے گا۔ یہ پورا علاقہ، پورا شہر کفر پر ہے، کافر ہے، مشرک ہے سب، اسی کے اندر اللہ نے ایک شخص کو چن لیا اور اس شخص کو کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا۔ اب وہ اگلے دن شخص کھڑا ہو کر مبارک مقدس اعلان کرتا ہے ہم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، آخرت ہے، ایمان لاؤ، سب چیزیں۔ سر غور کیجئے گا، ایک شخص کھڑا ہو کر دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، سب کچھ ہوگا، ہم اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، اللہ کی طرف سے بات کر رہے ہیں۔ کسی ایک رسول نے یا کسی ایک نبی نے قوم کو اللہ دکھایا نہیں، فرشتے دکھائیں نہیں، آخرت نہیں، جنت دوزخ نہیں۔ اچھا جو وحی اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کر آ رہے ہیں، جبریل ہی دکھا دیے ہوں نہیں، وہ وحی دکھا دی ہو جو اللہ کی طرف سے، کچھ بھی نہیں دکھایا۔ سر ایک خبر واحد ہوتا ہے شخص، اللہ کا نبی، وہ کھڑا ہو کے لوگوں میں اعلان کرتا ہے ہم نبی ہیں۔ صحیح۔ اب ان کے پیچھے نبوت کی وحی ہمیں نہیں پتا، ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ہم اس خبر واحد کو سچ مان کر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف خبر واحد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو خبر واحد کے ساتھ دلائل سے نوازتا ہے۔ وہ دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ دلیل نمبر ایک معجزات۔ صحیح۔ جب معجزات ملتے ہیں، معجزہ اللہ نہیں ہے،
معجزہ فرشتہ نہیں ہے. جن چیزوں پر میں غیب پہ ایمان لے کر آیا ہوں معجزات وہ نہیں ہے. معجزات ایک دنیا کے کام ہوتے ہیں جو عادتاً نہیں ہوتے. وہ چیز اللہ اپنے نبیوں کو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں پر ایک دلیل قائم ہو کہ یہ شخص اس کے پیچھے کچھ غیبی طاقتیں ہیں بھائی, یہ کام کوئی دنیا والا کر نہیں سکتا. دوسری دلیل یہ ہوتی ہے کہ یہ معجزات کے ساتھ وہ عقلی دلائل جو عقل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں وہ قوموں کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ عقل و شعور سے استدلال کر کے صغرے کبرے ملا کر درست نتائج پر پہنچیں. ہر نبی اور ہر رسول کی دعوت خبر واحد کے طور پر ہوتی ہے, لیکن وہ خبر واحد کون سی ہوتی ہے؟ جو مؤید ہوتی ہے دیگر دلائل کے ساتھ, جو مؤید ہوتی ہے آیات اور بینات کے ساتھ. خبر واحد جب دلائل کے ساتھ ملتی ہے تو ہر نبی کی دعوت میں قوت پیدا ہوتی ہے. اسی قوت کی وجہ سے لوگوں پر ایمان لانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دلائل میں غور و فکر کر کے ایمان لائے. کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ یہی چیز اللہ کے نبی کے بعد ہوتا ہے. جو اللہ کے نبی کے آثار ہمیں ملے احادیث کے ذریعے سے خبر واحد درجے کے. اب ہر وہ خبر واحد جو ہمیں مل رہی ہے سر یہ اگر مؤید ہو جائے گی, دلائل اس کی تائید کرنا شروع کر دے, قرآن اس کی تائید کرنا شروع کر دے, تلقی امت اس کی تائید کرنا شروع ہو جائے, یا دیگر دلائل جو حجت بنتے ہیں وہ اس کی تائید کرنا اگر شروع ہو جائیں گے, یہ خبر واحد حجت ہو جائے گی. کیونکہ وہ بات اب خبر واحد کی رہی نہیں, وہ بات کس کی بن گئی؟ وہ تو قرآن کی بات بن جائے گی جب قرآن تصدیق کر رہا تھا. اب آپ کو سمجھ میں, تو ہر نبی اور رسول کی دعوت خبر واحد ہوتی ہے, لیکن وہ خبر واحد مؤید بالآیات بینات ہوتی ہے. جتنی چیزوں پر غیب پر ایمان ہے وہ دکھاتے نہیں ہیں اللہ کے نبی اور اللہ کے, اس پر ہم نے ایمان لانا ہوتا ہے. لیکن یہاں خبر جو ہے, جو رسول کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں ہم رسول ہیں. قرآن میں اب جتنے واقعات ہیں آپ پڑھے, حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اپنی زوجہ کے ساتھ مبارک, آپ سفر کر رہے ہیں, پہاڑ کے اوپر ارادہ ہوا آگ لانے کا, آپ تشریف لے گئے, اللہ نے آپ سے کلام کیا, آپ کو نبوت سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اللہ میں جس قوم میں آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہاں ہم سے خطا بھی ہوئی تھی, پہلے قتل بھی ہو گیا تھا, اللہ نے آپ کو بھیجا. جس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے ہیں, اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں فرعون کے پاس, ہارون علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ انا رسول رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا ہے, ان ارسل معنا بنی اسرائیل, ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واحد کھڑے ہوئے, اسی قوم میں زندگی گزاری. اب اچانک یہی مبارک ایک شخص کھڑا ہو کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہم سے کلام کیا. اللہ کو دکھایا نہیں ہے, جنت دکھائی نہیں ہے, لیکن یہ جو دعوت خبر واحد کی تھی یہ دیگر دلائل سے, آیات سے, بینات سے مؤید تھی. تو جب خبر واحد مؤید ہو جاتی ہے نا, یاد رکھیے, پھر وہ خبر واحد نہیں رہتی, پھر اسے خبر مشہور بولا جاتا ہے یا کچھ بھی بول دیا جاتا ہے, اپنی اصطلاح جو بھی رکھ لے. تو یہ جتنی بھی احادیث ہمارے سامنے موجود ہوتی ہیں ذہن میں رکھیے گا, اس کی 3 شاخیں بنتی ہیں. یہ جتنی حدیث بخاری میں ہو, مسلم میں ہو, ترمذی میں ہو, جتنی ہیں, اس کی 3 راہیں بنیں گی. راہ نمبر 1, ہر وہ حدیث جس کی قرآن نے تصدیق کر دی, اب وہ چاہے خبر واحد آپ کے سامنے ہو, کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, وہ خبر واحد نہیں, وہ قرآن کی بات ہو جائے گی. اچھا, نمبر 2, آپ کے سامنے کوئی بھی روایت ایسی آ جائے کہ جس کی سند کمزور ہو لیکن اس کے اندر آئی ہوئی بات قرآن اس کی بھی تصدیق کر دے, تو وہ ضعیف بات مانو گے یا نہیں مانو گے؟ پھر بھی ماننی پڑے گی. ہاں, نسبت نبی علیہ السلام کی طرف نہیں دے سکتے کیونکہ سند ثابت نہیں ہے, لیکن وہ بات کا انکار ہم پھر بھی نہیں کر سکتے. اب کلیئر ہو گیا؟ دوسرا درجہ ان حدیثوں کا ہوتا ہے جس کو قرآن ہی رد کر دے. ایک روایت آپ کے سامنے آئی, چاہے سند صحیح کے ساتھ آئی, ضنی طور کے اوپر, خبر واحد کے طور پر, قرآن پاک نے اس کا رد کر دیا. سر رد کر دیا, اب خلاص, نہ وہ دین ہے نہ کچھ ہے, آپ سائڈ پہ کر دو. علماء کے 2 منہج رہے ہیں, ایک منہج رہا ہے اس کو بالکل رد کر دیا کرتا تھا, ایک منہج رہا ہے کہ اس کے اندر گرامیٹیکلی ہم کچھ تعویلات کریں گے, تعویل کر کے اس کو اس معنی کی طرف پھیر دیتے ہیں جو قرآن کی مطابقت کا بنتا ہے. یہ دونوں منہج علماء کے رہے ہیں, دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تیسری رائے ایسی ہے سر, اور وہ رائے یہ ہے, کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جس کی نہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے, نہ قرآن تکذیب کر رہا ہے ہمیں پھر بھی نہیں پتہ چلتا. یہ ایک تیسرا درجہ ہوتا ہے, نہ قرآن تصدیق کرے نہ قرآن تکذیب کرے. ایسی خبر واحد کے اندر کیا کیا جاتا ہے, اس کے احکامات الگ ہیں. اس کے اندر سند جتنا بشری تقاضا ہے ہم دیکھتے ہیں, سند بالکل ٹھیک ہے, ربط ہے, اتصال ہے, اوکے ہے, اور اب قرآن تصدیق کر رہا ہے یا تکذیب کر رہا ہے ہمیں نہیں پتہ چل رہا. بہت احتیاط کا دامن لیا جاتا ہے, اس کے اندر مؤیدات کو جمع کیا جاتا ہے, پھر استدلال کرتا ہے, کوئی کرے گا کوئی نہیں کرے گا, ایسے اختلافات چلتے چلے جاتے ہیں. یہ بہت کم تعداد ہے, ان روایات کی تعداد بہت کم ہے کہ قرآن نہ تصدیق کر رہا ہو نہ تکذیب کر رہا ہو.
زیادہ جو رجحان ہے وہ یہی ہے کہ یہاں قرآن تصدیق کر رہا ہے یا تکذیب کر رہا ہے بس. اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے بھئی یہ صرف 2 واسطوں سے آ رہی ہے روایت. بالفرض امام مالک روایت کر رہے ہیں تو وہ چونکہ بہت قریب کے تھے صحابہ کے، لہذا وہ 2 واسطوں سے روایت کر رہے ہیں یا 1 واسطے سے روایت کر رہے ہیں. بعد کے امام کے تو وہ 5 واسطوں سے، 6 واسطوں سے، 7 واسطوں سے روایت کر رہے ہیں. تو ان روایتوں میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے؟ فرق آ سکتا ہے نا. جتنے افراد سند میں کم ہوتے ہیں اتنا غلطی کے امکانات میں کمی آ جاتی ہے. نہیں تو ہمارے پاس قرآن ہے تو تصدیق کرے گا، تکذیب کرے گا، وہ 3 واسطوں سے آئے. دیکھیں دو چیزوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے. ایک ہوتی ہے سند، ایک ہوتا ہے متن. صحیح. سند دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بات کی نسبت کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے. یہ نسبت میں کر سکتا ہوں یا نہیں، اس کے لیے سند درکار ہوتی ہے. صحیح. اس کی مثال دیکھیں، یہاں پر ایک شخص بیٹھا ہو اور وہ مجھے بولے کہ یار امریکہ کے اندر ایک مفتی صاحب ہوتے ہیں، میں کل ان سے ملاقات کر کے آیا ہوں، انہوں نے مجھے یہ بات بولی ہے کہ کامران کو جا کے یہ بات کر دو. تو میں فوراً پوچھوں گا اللہ کے بندے تو کل امریکہ گیا کب؟ تو ادھر ہی تھا میرے سامنے. تو گیا کب ہے جو اس سے ملاقات کر کے آیا؟ صحیح. اس کا مطلب غلط میں نہیں کر رہا ہے میرے سامنے. صحیح. اگر تو یہ بولتا میری ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے، میری واٹس ایپ پر بات ہوئی ہے تو میں بلیو کر سکتا تھا. صحیح. وہ وہ کل میرے سامنے تھا، ابھی بول رہا بھی میں کل ملاقات کر کے آیا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. صحیح. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا دوسری صورت لے لیں. آپ کل گئے، آپ میرے سامنے کل امریکہ سے آئے ہیں اور جس شہر کے اندر آپ رہتے ہیں وہیں پر وہی عالم دین بھی رہتے ہیں اور آپ کی کل ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے کیسے پتا؟ جب ملاقات ہوئی آپ نے مجھے واٹس ایپ کال کی تھی، ویڈیو کال کی تھی، میں نے آپ سے بھی بات کی، ان کو بھی سلام دعا دی، سلام دعا ہوئی ان سے. اب آپ کل جب امریکہ سے یہاں آتے ہیں، میرے پاس بیٹھتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے. اب بتائیں کہ مجھے آپ کی بات پہ ڈاؤٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا، اس لیے کہ کل آپ گئے ہیں، مجھے پتا ہے وہاں پر تھے. تو سند اس لیے ضروری ہوتی ہے کہ آپ اس بات کی نسبت کر سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ٹھیک ہے. اس کا تعلق سند سے ہوتا ہے. صحیح ہے. سند کے بعد جو مضمون ہے اس کو ہم نے چیک اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت سے بات آ رہی ہے، یہ جب ایک منہ سے دوسرے منہ بات جاتی ہے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، تو بات میں فرق آنے لگ جاتا ہے. تو کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ ہم نے چیک کیا، بندے اچھے تھے، حافظہ بھی ان کا ٹھیک تھا، پھر بھی انسان ہے. ایک لفظ کی کمی بیشی معنی بدل دیتی ہے. کبھی کبھی ایک واقعہ 10 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ مختصراً سناتے ہوئے 3 جملوں کے اندر لے کر آ جائے، لیکن اس 3 جملوں سے سامنے والا کچھ اور سمجھ جائے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح ہے. کبھی کبھی غلط فہمی لگ سکتی ہے، اپنی فہم کو الفاظ میں انسان، کچھ بھی ہو سکتا ہے. متن کی ابحاث اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ تاکہ قرآن پاک ہمیں بتا دے، قرآن کو ہم ایک اوپر رکھ کر، یہ تمام علماء کا ماضی سے رائے تر، یہ کوئی نیا طریقہ کار نہیں ہے. ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جتنے بھی محققین علماء کو شروع سے پڑھتے ہیں، جس روایت کے متن پہ کلام کرتے ہیں، یہی علت لیتے ہیں، قرآن الگ بات کر رہا ہے، یہ الگ بات کر رہی ہے. یہ چیز ہے. اس لیے سند الگ چیز ہے، متن الگ چیز ہے. اب اس پر ایک سوال اور بنتا ہے. اب یہ جو آج کل بحثیں دوبارہ اٹھ گئی ہیں، ماضی میں اٹھی، پھر بیٹھ گئیں، پھر اٹھی، پھر بیٹھ گئیں، اختلافات ہوتے رہے، تو کیا منظم طریقے سے علماء کرام یہ کام کر دیں بھئی یہ قرآن کے مطابق ہے، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے متفقہ طور پر، لہذا یہ حدیثیں ہیں جو بالکل درست ہیں، اور جو مخالف تھی قرآن کے ہم نے چیک کر لی ہے، اس کو ہم نے سائڈ میں کر دیا ہے. تو کوئی ایسا نظام نہیں ہو جانا چاہیے ہمارے پاس؟ سر یہ نظام ہو سکتا ہے آپ نے خود کا متفقہ طور پر فیصلے ہو جائیں. سر متفقہ فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب متفق تو ہوں. ہمارے یہاں بدقسمت یہ کہ ہم متفق نہیں. صحیح صحیح. سر جس دن ہم متفق ہو گئے ایز اے امت، ہمارے یہ ساری بحثیں، سارے مسائل ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہم متفق نہیں ہوتے. میں آپ کو قیمتی بات بتاؤں، حضرت قرآن پاک کے نزول کا ایک خاص مقصد ہے اور وہ ہے اتفاق. اتحاد اور اتفاق یہ قرآن کے نزول کا خاص مقصد ہے. پڑھیں قرآن پاک، ہم 10 دفعہ یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور میں بھی لوگوں کو بار بار سمجھاتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ نے فرمایا قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، ٹکڑے نہ ہو جاؤ. تو سر قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ٹکڑے نہ ہوں. اگر ٹکڑے ہو رہے ہیں، فرقے ہو رہے ہیں، گروہ بندیاں ہو رہی ہیں، آپ نے قرآن نہیں پکڑا، چاہے آپ منہ سے بول رہے ہیں کہ میری دعوت قرآن کی ہے، چاہے ساری زندگی قرآن کھول کے قرآن کا آپ درس دے رہے ہیں، اگر آپ میں اتحاد ہی نظر نہیں آ رہا، آپ الگ گروہ ہو کے بیٹھ رہے ہیں، تو سر نہیں ہے آپ قرآن پاک کے اوپر. اللہ نے کہا قرآن پکڑو، الگ گروہ نہ بناؤ. آگے دیکھیں، وَكُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم لوگ جانی دشمن تھے، گروہ میں بٹے ہوئے تھے، لڑتے تھے ایک دوسرے سے. آگے اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو سر قرآن پاک کے نزول میں اس کا مقاصد میں سے ہے کہ ایک اتحاد کی فضا پیدا ہوئی ہو. سب کام اتحاد سے ہوتے ہیں. اختلاف جب فرقے بن گئے، ٹکڑے ہو گئے، گروہ ہو گئے،
کوئی بھی کام سر متفقہ طور پر نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ بھائی میں ہوں بھائی یہ بخاری کی اتنی حدیثیں میں 150 حدیثیں میں نے الگ کر کے کتابچہ بنا دی. سر اس کتابچے کو مانے گا کون؟ یہ سامنے فرقہ مان لے گا؟ وہ فرقہ بھی نہیں مانے گا, وہ فرقہ بھی نہیں مانے گا, یہ گروہ بھی نہیں مانے گا. میرے چاہنے والے زیادہ مان لیں گے, اور جو اس کو مانے گا اگلے بول دیں گے بھائی یہ بھی الگ فرقہ ہو کے بیٹھ گیا. تب پرابلم ہے یہ, اس بات کو سمجھیں. گروہ بندیوں کے اندر ہم نے تنظیمیں الگ کی ہوئی ہیں, ہم نے اپنے ٹائٹل الگ دے دیے ہیں, ہم نے اپنے فرقوں کے نام الگ دے دیے ہیں. سر یہ قرآن پاک کا نام مزاج ہے, نہ قرآن پاک کے نزول کے مقاصد ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, چونکہ قرآن کا مقصد ہے اتحاد کا, آپ نے مل کر کے رہنا ہے. یہ بہت بڑا مقصد ہے قرآن پاک کے نزول کا, اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط فرماتے تھے. ایک جگہ ایک امام صاحب تھے, لمبی قرات کر رہے تھے. ایک صحابی تھے, انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. اب وہ جماعت سے الگ ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا ناراض ہوئے, صحابہ کہتے ہیں اتنا جلال ہم نے رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی نہیں دیکھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کو یہ سمجھا رہے تھے کہ نہیں کوئی ٹوٹے نہ, آپ چھوٹی نماز پڑھاؤ, کوئی پیچھے بیمار ہے, پریشان ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے, ایک میدان کے اندر پڑاؤ ہوا, وہاں نوجوانوں کا کچھ آپس میں جھگڑا ہو گیا. تو ایک نے آواز لگائی, فلاں قبیلے والوں آ جاؤ, ہمارا پھڈا ہو گیا. دوسرے والے نے اپنے قبیلے کو آواز دے دی, وہ میرے قبیلے والوں آ جاؤ, پھڈا ہو گیا. گروہ بندیاں ہو گئیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے. نبی علیہ السلام نے یہی اعلان فرمایا کہ اپنے آپ کو مسلم سے تعبیر کیا, ایک ہی ہیں سب. یہ وہی زمانہ جاہلیت والے کام کر لیے, میرا قبیلہ آ جائے, یہ میرا قبیلہ آ جائے. آج سر وہی ہے, یہ میرا فرقہ آ جائے, یہ میری فکر آ جائے. ہر بندے گروہ بندیاں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں سر. یہ الگ گروہ, یہ الگ گروہ. ہر گروہ سمجھتا ہے میرے سے زیادہ قابل کوئی نہیں, دوسرے سے زیادہ جاہل کوئی نہیں. تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہر ایک کے اندر. ملنے آتے ہیں, ملاقات کرنے, ہمیں نہیں پتہ سر. اس لیے ہم جن استادوں سے پڑھیں, اللہ جانتا ہے کہ وہ ایک چیز کی جتنی نفرت انہوں نے ہمیں سکھائی ہے نا, فکر فرقہ واریت کی, اور یہ الگ الگ گروہ بنا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. کیونکہ آپ میں یونٹی نہیں ہے, یونٹی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہو سکتا سر. سر اب یہ ایک بات کا جواب نہیں مل رہا آج تک. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی مسالک ہیں آج ہمارے دور میں, پاکستان میں, ہندوستان میں, جتنے بھی ہیں, میں نام لیتا ہوں, اب ہر بندہ تو یہی بول رہا ہے کہ جناب ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں, وہ بھی بول رہے ہیں ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں, یہ بھی بول رہے ہیں ہم قرآن پر عمل کر رہے ہیں. اچھا, یہ تینوں متفق نہیں ہیں آپس میں, اختلافات بڑے درجے کے بھرے ہوئے ان کے اندر. مسئلہ یہ ہے کہ کیا پھر یہ لوگ قرآن پر عمل نہیں کر رہے, قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے؟ وجہ کیا ہے کہ یہ لوگ متفق کیوں نہیں ہو پا رہے؟ یہ دیکھیے شیطان ہے نا, شیطان نے اپنا کام کرنا ہے, اس نے اپنے چالیں کھیلنی ہے, اور شیطان کی کوئی نئی چال نہیں ہے. دیکھو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا, کہ شیطان کے حملے بڑے کمزور ہیں. صحیح. کمزور کیسے؟ ایک دشمن جو نظر نہ آ رہا ہو اس کے حملے کمزور ہو سکتے ہیں؟ آپ بتائیں. میں آپ کو نظر آ رہا ہوں, آپ پر کیا وار کروں گا کہ آپ اس کی سیفٹی کر سکتے ہیں؟ جو نظر نہیں آ رہا اس کے حملے کمزور کیسے ہوں؟ اس لیے کمزور ہے کہ شیطان کی جتنی بھی چالیں ہیں, ہر چال کو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہوا, وہ ان چالوں سے حملہ کرتا ہے. صحیح. اگر دشمن کی چال پتہ چل جائے نا حضرت, اس سے زیادہ کمزور دشمن کوئی نہیں ہوگا. میرے سے کوئی لڑنے آ رہا ہے, مجھے پہلے پتہ چل جائے کہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کی پلاننگ کیا ہے, تو سر میں تو توڑ نکال لوں گا. تو جس کی پلاننگ پہلے سے پتہ چل جائے نا, وہ سب سے کمزور دشمن ہوتا ہے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شیطان کے حملے بڑے کمزور ہوتے ہیں. شیطان فرقوں میں شیطان فرقوں میں بانٹتا ہے, یہ سب سے بڑا اس کا حملہ ہے. سر دوبارہ جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام والے واقعے پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے, پیچھے شرک شروع کر دیا قوم نے. جی. حضرت ہارون علیہ السلام سمجھا رہے, نہیں سمجھ رہے. ہارون علیہ السلام سخت ایکشن لے سکتے تھے لیکن نہیں لیا. واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ ناراض ہوئے, شدید ڈانٹا حضرت ہارون علیہ السلام کو. قرآن کے الفاظ ہیں. جی. حضرت ہارون علیہ السلام کے مبارک الفاظ آپ اٹھا کے پڑھیں. آپ نے فرمایا کہ اگر ہم سختی کی طرف جاتے یہ فرقوں میں بڑھ جاتے. سر غور کریں, وہ کفر میں مبتلا ہو گئے, یہ گوارا کر لیا لیکن ایسی سختی گوارا نہ کی کہ فرقوں میں بڑھی ہیں. ایک دفعہ یونٹی ٹوٹ گئی نا, پھر ملیں گے نہیں کبھی, ختم ہو جائے گا پھر سب کچھ. حضرت ہارون علیہ السلام نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, یہ جو کفر پھیلا, یہ جو شرک پھیلا, اس کے خلاف ہم لڑ لیں گے. لیکن آج یہ ٹکڑوں میں بڑھ گئے نا, فرقے بن گئے, پھر یہ کسی کی بھی نہیں سنیں گے. سر اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ قرآن کے نزول کے مقاصد میں سے ایک یونٹی ہونا. ہم اپنا الگ الگ گروہ بن کے ہم نے سری قرآن کی نافرمانی کی ہوئی ہے. اپنا تعارف یہ ہوتا ہے, یار میں تو فلاں فکر کے ساتھ میرا تعلق ہے, میرا فلاں فرقے کے ساتھ میرا تعلق ہے. تیرے تعلق نے بتا دیا تیرا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. سمپل. تیرا قرآن سے تعلق ہو تو سب سے پہلے اس چیز کی نفرت کرتا ہو اپنے دل کے اندر. اسی نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ہر فرقوں کے اندر حضرت میں آپ کو بتاؤں, ہر فرقوں کے اندر بڑے بڑے قابل علماء,
لیکن بٹ گئے تتر بتر ہو گئے. یہ سب ایک جگہ ہوں, ایک ذہن بن کے کام کر رہے ہوں تو سر رونق دیکھیں آپ کہاں تک جائے گی. الگ الگ بیٹھے ہیں ہم, میں اپنا سیدھی سی بات ہے میں اپنی دکانداری چمکا رہا ہوتا ہوں, میرے پاس آپ آ جائیں گے, میں 2 استدلال یہ بیان کر دوں گا, تیسری تحقیق یہ بیان کر دوں گا, میری واہ واہ ہو جائے گی. سر ہر بندہ اپنی واہ واہ میں لگا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہے صحیح. سب بندہ, میں مجھ سمیت. سر یوں نہیں ہونا چاہیے کہ ہر فرقے کے عالم کو اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہیے کہ جناب کون سا ایسا مسئلہ ہے کہ جس سے ہم دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دوسرے سے اختلاف نہیں کر سکتے, مسجدوں سے دور نہیں ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چھوڑ سکتے ہیں. کیا علماء کو یہ کام کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ سب سے واجبی کام یہی ہے, اتحاد آپ پیدا کریں. اتحاد اس وقت سر پیدا ہوگا, ہر عالم ہر مسلمان کا یہ کام ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے جو ہے نا یہ نشانیاں اتار کے پھینکیں. ہم سب نے اپنی نشانیاں, پیشانی کے اوپر نشانیاں بنائی ہوئی ہیں کہ بھائی میں فلاں فرقے سے ہوں, میں تیرے سے تو میرا تعلق ہے ہی نہیں, میں فلاں فکر سے ہوں, میرا تیرے سے بھی کوئی تعلق, تم جاہل لو. ہر بندہ یہ سمجھے گا ابے ان کو کیا آتا ہے, تکبر بھرا ہوا ہے, اللہ جانتا ہے سر, تکبر بھرا ہوا ہے. آپ جٹ جاہل, علماء کو جٹ جاہل سمجھ رہے ہوتے ہیں. سر اس بات پہ بھی قسم اٹھوا لو, آپ ایک فکر کے ساتھ متعلق ہو کر دیکھیں, آپ کو علماء جاہل نہ لگ رہے ہوں گے. سر میرے سے آگے پکڑ لو, گریبان پکڑ لیجئے گا میرا, ہمارا بھی پالا پڑ رہا ہوتا ہے. ان کو بھی صرف عالم لگے گا کہ جو اس کی فکر کا پڑھا ہے, بھائی یہی عالم ہے, اس کو قرآن آتا ہے, اس کو, باقی دنیا جاہل ہے, دنیا نے کیا سیکھا ہے. سر یہ تکبر ہے, آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ سب کام ماضی میں بھی بڑے اچھے انداز میں ہوئے ہیں, لیکن شیطانی حملے, ہم ابھی مسلمان جو ہے نا وہ اس حملے کے اندر اپنی طاقت توڑ بیٹھے. جیسے قرآن ذکر کرتا ہے, اگر تم فرقوں میں پڑ گئے, اختلافات میں پڑ گئے, تذہب ریحکم, تمہاری ہوا نکل جائے گی. محاورہ ہے ہوا نکل, طاقت نہیں ہوتی. صحیح. ایک ٹائر میں ہوا بھری ہوئی ہے نا سر, وہ ٹنوں مال لے کر گاڑی چلی جاتی ہے. صحیح. لیکن خالی گاڑی ہو اور ہوا نکال دو ٹائر میں سے, اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ خالی گاڑی کو وہ دھکا دے دے. صحیح. سر یہ بات ہے. ٹھیک ہے سر, ابھی بات چل رہی تھی ہماری تو اچھا ہوا کہ یہ ریکارڈنگ ہو گئی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. اور دیگر مسائل بھی اور بہت سارے ایسے ہیں سر اختلافی ہیں, اور مسالک وغیرہ کے معاملات ہیں, اسی طریقے سے اور دیگر معاملات ہیں, اس پہ بھی بحث کریں گے, گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ.